بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید کے دن قبر میں کیا ہوتا ہے؟ عید کے دن کا قبر میں اندرونی منظر کیسا ہوتا ہے؟ شوال کا پہلا دن عید الفطر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کی فضیلت کے بارے میں فرمایا، جب شوال کا پہلا دن ہوتا ہے، آسمانی منادی ندا دیتا ہے، اے مومنو، اپنے تحفوں کی طرف دوڑ پڑو۔ امیر المومنین علی بن ابن طالب نے عید الفطر کے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا، اے لوگو، یہ وہ دن ہے جس میں نیک لوگ اپنا انعام حاصل کرتے ہیں اور برے لوگ نا امید اور مایوس ہوتے ہیں۔ اس دن کی قیامت کے دن کے ساتھ کافی مشابہت ہے، اس لیے گھر سے نکلتے وقت اس کی دن کو یاد کیا کرو، جس دن قبروں سے نکال کر خدا کی بارگاہ میں حاضر کیے جاؤ گے۔ نماز میں کھڑے ہونے کے وقت خدا کے سامنے کھڑے ہونے کو یاد کرو اور اپنے گھروں میں واپس آتے ہوئے اس وقت کو یاد کرو جس وقت بہشت میں اپنی منزلوں کی طرف لوٹو گے۔ اللہ کے بندوں، سب سے کم چیز جو روزے دار مردوں اور خواتین کو رمضان المبارک کے آخری دن عطا کی جاتی ہے، وہ فرشتے کی بشارت ہے جو صدا دیتا ہے، اے بندہ خدا، مبارک ہو، جان لے تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے ہیں۔ اب اگلے دن کے بارے میں ہوشیار رہنا کہ کیسے گزارو گے۔ عید الفطر اپنے مال اور عبادات کا انعام حاصل کرنے کا دن ہے، اسی لیے مستحب ہے کہ اس دن میں بہت زیادہ دعا کی جائے، خدا کی یاد میں رہا جائے، بے پرواہی نہ کی جائے اور دنیا اور آخرت کی نیکی طلب کی جائے۔ عید الفطر کے دن مسلمانوں کی دو بڑی خوشیاں ہیں، ایک یہ کہ اس دن اللہ تعالیٰ صدقۃ الفطر قبول کرتا ہے، یہ بہت ہی بڑی سعادت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مال عطا فرما کر پھر اس میں کچھ اپنے نام پر قبول فرما لے اور اس لیے ہماری آخرت کے لیے محفوظ فرما دے۔ اس لیے عید کے دن پہلا کام صدقہ الفطرانہ ادا کرنا ہے۔ دل کی خوشی کے ساتھ خوب زیادہ سے زیادہ صدقہ الفطرانہ اپنی طرف سے اور اپنے نابالغ اولاد کی طرف سے ادا کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائی۔ دوسری خوشی مسلمانوں کے اجتماع میں اللہ کے حضور 2 رکعت نماز ادا کرنے کی ہے۔ رمضان المبارک میں محبوب کی خاطر بھوکے رہ پیاسے رہنے والے عاشقین کو آج ایک خاص ملاقات پر بلایا گیا ہے۔ یہ خاص ملاقات ہے عید کی نماز، اس لیے صبح اٹھ کر خوب اچھی طرح نہا لیں، پاک صاف ہو جائیں، اپنے لباس میں سے جو اچھا ہو زیب تن کریں، خوشبو لگائیں، مسواک کر کے منہ کو معطر کریں، جو عطر میسر ہو وہ لگائیں، سرما اور آمہ سے زینت حاصل کریں۔ عید کے دن شکر برکتوں کے پاس جس کی رمضان المبارک میں بخشش ہوگی، اس کی عید خود ہی ہو جاتی ہے، اور جو رمضان المبارک میں محروم رہے وہ لاکھ خوشیاں اور مستیاں کالے، اس کی عید نہیں۔ عید کا دن شکر اور شکرانے کا دن ہے، قناعت اور استغاثہ کا تاج پہنیں، قبر کی مٹی کو یاد رکھیں۔ رب کعبہ کی قسم، دنیا انہی لوگوں کو ستاتی ہے جو موت اور قبر کو بھول جاتے ہیں، اور جو لوگ موت اور قبر کو یاد رکھتے ہیں، یہ دنیا ان کے قدموں پر گرتی ہے۔ عید کا ایک دن بھی گزر جائے گا، چاروں طرف دنیا کے میلے دیکھ کر اپنی غریبی اور فقیری کو داغدار نہ ہونے دیں۔ جب عید کا دن آتا ہے تو مردوں میں قبر کے اندر ایک ہلچل سی مچی ہوتی ہے، زمین کے اوپر تو ایک خوشی ہوتی ہے۔ عید کا دن ہوتا ہے ایک بہت ہی پرمسرت موقع ہوتا ہے، لیکن قبر کے اندر کا ماحول یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک جو عذاب رمضان میں ان پر سے اٹھاتا ہے وہ واپس نازل ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا چاند دیکھا جاتا ہے تو شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، ان کو قید کر دیا جاتا ہے، اور مردوں کے عذاب میں اللہ تعالیٰ رمضان میں تخفیف فرماتا ہے۔ لیکن جب یہ رمضان کا مہینہ گزر جاتا ہے اور جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو اس قید سے نکال دیا جائے اور قید سے رہا کر دیا جائے، ان شیاطین کو آزاد کر دیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ کچھ مردے ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر صرف رمضان المبارک کے عذاب میں تخفیف کی ہی گئی ہوتی ہے اور رمضان ہی ان کے اوپر سے عذاب کو ہٹایا گیا تھا۔ تو جیسے ہی رمضان مکمل ہوتا ہے، عید کا چاند دیکھا جاتا ہے تو ان کے اوپر عذاب کو پھر سے نافذ کر دیا جاتا ہے، یعنی ان لوگوں کے عذاب میں جو تخفیف ہوئی تھی یہ سب رمضان کی برکت سے ہوتا ہے۔ تو جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے تو ان کے اوپر عذاب پھر سے نافذ ہو جاتا ہے، اور جو سرکش شیاطین ہوتے ہیں جو قید میں ہوتے ہیں ان کو بھی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے عالم برزخ کی تمام باتیں جو ہم نہیں جانتے وہ ہم کو بتا دیا۔ اس وجہ سے عید کے موقع پر جب ہم خوشی منا رہے ہوں، جب ہمارے یہاں خوشی کا ایک ماحول ہو، تو اس وقت ہمیں اپنے مردوں کو یاد رکھنا چاہیے
اور ہمیں ان کے ایصال ثواب بھی کرنا چاہیے، اور ہمیں ان سے یہ ایک نصیحت بھی حاصل کرنی چاہیے کہ وہ نصیحت یہ ہے کہ ہم جب خوش ہوں، ہماری خوشی کا موقع ہو، مسرت کا موقع ہو، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو لوگ ہم سے جدا ہو گئے ہیں وہ لوگ بھی کبھی ہماری طرح دنیا میں رہتے تھے، ہماری طرح کھانا کھاتے تھے، ہماری طرح ایک اچھی زندگی بسر کرتے تھے، لیکن موت نے اتنا بے بس کر دیا کہ وہ آج اس وقت ہمیں اس ایک نصیحت بھی حاصل ہوتی ہے کہ وہ نصیحت یہ ہے کہ جب خوش ہوں، ہماری خوشی کا موقع، مسرت کا موقع، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو لوگ ہم سے جدا ہو گئے ہیں وہ لوگ بھی کبھی ہماری طرح دنیا میں رہتے تھے، ہماری طرح کھانا کھاتے تھے، ہماری طرح ایک اچھی زندگی بسر کرتے تھے، لیکن موت نے اتنا بے بس کر دیا کہ آج وہ ہمارے ساتھ نہ کسی خوشی میں شریک ہے اور نہ ہی وہ آج ہمارے ساتھ ہیں، اور نہ ہی ان عید کی خوشی کا موقع حاصل ہے، بلکہ آج وہ اپنی ہی قبروں میں کے اندر سو رہے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو قبروں میں سو رہے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو قبروں میں رو رہے ہیں، یعنی ان کے اوپر خطرناک کارروائی ہو رہی ہے۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو جب بھی کوئی خوشی کا موقع آئے تو اس خوشی میں خوش ہو کر ایسی بے توجہی نہیں برتنا چاہیے کہ ہم اپنی موت کو بھول جائیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ رمضان کے بعد جیسے ہی عید آتی ہے لوگ گھومنے جاتے ہیں، پھرنا شروع کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے شیطان کی بجائے انہیں آزادی مل گئی ہے اور بس گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ اس موقع پر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں ایسے کام نہیں کرنا ہے جس سے ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہو، اور ہمیں موت کو ہر وقت یاد کرتے رہنا چاہیے۔ اس بات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ رمضان تو ختم ہو گیا، جیسے اللہ رمضان میں ہم کو دیکھتا ہے ویسے ہی رمضان کے بعد بھی اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ جیسے رمضان میں ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ایسے ہمیں رمضان کے بعد بھی پڑھنا ہے۔ جیسے رمضان میں ہمارے فرشتے جو کاندھوں پر بیٹھ کر ہمارے دن بھر کے کاموں کو لکھتے ہیں، ایسے ہی اب پھر لکھ رہے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے رمضان میں ہم اعمال کرتے ہیں ویسے ہی رمضان کے بعد بھی کرنے چاہیے، تاکہ ہمارے اچھے اعمال کا پلڑا بھاری ہو جائے۔ ایک سوچ ہم لوگ کو بنانا چاہیے کہ اگر ہم ہر خوشی میں مردوں کو یاد کریں گے، ان کے ایصال ثواب کریں گے، تو ہمارے مرنے کے بعد ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوگا، کیونکہ جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے۔ ہمیں ایسی موت نہ ملے کہ رمضان بھر تو سکون سے رہیں، پھر اس کے بعد ہمارے اوپر عذاب نافذ کر دیا جائے، بلکہ ہم ایسی موت اللہ سے مانگے کہ جب ہم قبر میں جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو رہا ہو کہ ہمارے اوپر کسی طرح کا عذاب نافذ نہ کیا جائے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ جو لوگ بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان کے برکت سے ان کے اوپر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب کو ہٹا دے، اور جب ہمارا وقت آئے اور جب ہم اس دنیا سے جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں عالم برزخ کی ہر سختی سے محفوظ رکھے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔